الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، اصلاح نفس اور تزکیہ باطن، اس پر بات چل رہی ہے۔ آج اسی کی ایک قسط ہے، چوتھی پانچویں قسط جو بھی ہو، بہرحال تو کچھ ضروری باتیں عرض کروں گا۔ اللہ عز و جل سے آپ بھی دعا کریں بندے کے لیے، اور میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان صفات سے آراستہ فرما دے اور ہمارے قلب کو مزکہ و مجلہ بنا دے، اور جو تزکیہ جس پر فلاح اور کامیابی موقوف ہے اللہ تعالی عطا فرما دے ہم سبھی کو۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، دنیا کی محبت، کل میں نے عرض کیا تھا کہ قلب میں، دل میں دنیا کی محبت اگر گھسی ہوئی ہو اور آدمی اس میں منہمک ہو، اس کے خیالات میں الجھا ہوا ہو، پھنسا ہوا ہو، خواہشات نفسانیہ، اغراض نفسانیہ، دنیاوی جو چیزیں ہیں ان کے اندر لگا ہوا ہو، دل بس انہی چیزوں میں اٹکا ہوا ہے، تو یہ دل کا ایک بہت بڑا رذیلہ ہے، دل کی بہت بڑی بیماری ہے۔ اور یہ سمجھیے کہ ایسا شخص کبھی بھی اللہ والا نہیں ہوتا۔ جی ہاں، اس لیے حب دنیا سے دل کو خالی کرنا اور حب آخرت کی صفت سے دل کو مزین کرنا اور آراستہ کرنا، التخلیہ عن حب الدنیا و شہواتها، دنیا اور اس کی شہوات اور مزیدار اور لذت کی چیزوں سے، ناجائز ہے، خواہشات نفس ہے، دنیا کے مال و متاع، جی یہ ساری چیزوں سے اپنے دل کو خالی کرنا، اور تحلیت القلب، تحلیت النفس بحب الآخرہ، آخرت ہمیں محبوب ہو، اللہ سے ملنا محبوب ہو، اللہ کی ملاقات کو ہم چاہتے ہوں، جی، اور آخرت میں جو حق سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مومن بندے کے لیے جنت کے وعدے کیے ہیں اس کا وہ مشتاق ہو، دل میں تمنا ہو۔ اگر موت کی خبر آئے، موت کا پیغام آئے، کہیں سے کچھ پتہ چلے کہ مجھے دنیا سے جانا ہے، تو اسے الجھن پریشانی شروع نہ ہو، بلکہ وہ مطمئن رہے اور آرام سے رہے، کیونکہ زندگی بھر پوری زندگی جب وہ جیتا تھا تو وہ بھولا نہیں تھا اپنی اس منزل کو، بہت تیاری کی تھی، آراستہ و پیراستہ اور اکوموڈیشن کا پہلے انتظام کیا۔ ہم جاتے ہیں حج عمرے پر تو ایجنٹ کو بولتے ہیں، بھائی ذرا میرے لیے اچھا اکوموڈیشن دیکھو، قریب دیکھو، ایسا دیکھو، کھانے کا بھی انتظام ہو، اس کا بھی انتظام ہو، ساری چیزوں کا انتظام ہو۔ آج ہی میں کتاب پڑھتا تھا کہ ایک بادشاہ نے اپنے دور میں وہاں بڑے کسی عالم سے پوچھا، ہم کو مرنے سے وحشت کیوں ہوتی ہے؟ اللہ والے نے جواب دیا، عالم نے، کہ مرنے سے وحشت اس لیے ہوتی ہے کہ ہم نے دنیا کو تو آباد کیا اور آخرت کو برباد کیا، ویران کیا، تو ویران خانے میں جانا کون پسند کرے گا؟ ویران خانے کی طرف جانے میں جی کس کو وحشت نہیں ہوگی؟ اب دنیا کو ہم نے آباد کیا اور وہ ویران خانہ ہے، اعمال سے وہ آباد ہوتی ہے۔ اسی طرح پھر دوسرا سوال کیا کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کا ڈر کیوں؟ تو فرمایا کہ ڈر دیکھو، ایک تو وہ شخص ہے کہ مثلاً گھر سے کہیں گیا ہوا ہے اور واپس آ رہا ہے گھر چلا ہوا، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جب بلائے جائیں گے ایمان والوں کو اور اٹھا کے وہ چلیں گے قبروں سے نکل کر، خوشی خوشی دوڑے ہوئے چلے جائیں گے۔ کیوں چلے جائیں گے خوشی خوشی دوڑے ہوئے؟ وہ ایسے ہیں جیسے اپنے گھر کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ اور ایک وہ شخص ہے کہ جو بھاگا ہوا ہے، بھگوڑا ہے، اسے پکڑ لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا، کھینچ کے لایا جا رہا ہے۔ فرمایا یہ اس شخص کی مثال ہے جس نے وہاں کے لیے کچھ تیاری نہیں کی۔ میرے عزیزوں، ایئرپورٹ میں دبئی کے بیٹھے ہیں، سعودی کے ایئرپورٹ میں بیٹھے ہیں، راستے میں کسی ایئرپورٹ میں ٹرانزٹ میں بیٹھے ہیں، اور 2 دن 1 دن 4 دن کا کچھ ٹرانزٹ رہا اور سارا سرمایہ اور سب کچھ وہاں ختم کر دیا، تو آگے جب جاؤ گے تو کیا لے کے جائیں گے ہم آگے؟ کیا ساد و سامان ہوگا جو جب منزل پہ پہنچیں گے، جہاز میں بیٹھے، جی اب چلے وہاں، تو منزل پہ جب پہنچے تو اتفاق سے مثال کے طور پر اگر پاسپورٹ بھی نہ ہو اور اس میں ویزا بھی نہ ہو، یا یہ سب کچھ ہو لیکن آگے اکوموڈیشن نہ ہو، ایک پیسہ ساتھ میں نہ ہو، کچھ بھی انتظام نہ ہو، تو وحشت نہیں ہوگی؟ پچھتانا پڑے گا۔ بالکل یہی مثال ہماری، اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے دنیا میں کھو گئے۔ میرے ایمان والے بھائی اور بہنوں، اللہ عز و جل نے ہم پر رحم فرمایا ہے، اللہ کو ہم سے، اپنے بندوں سے بڑی محبت ہے، اس لیے دنیا کی حقیقت کو ایسے کھول کے بیان فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریفہ میں، میرا تو مضمون اس وقت یہ نہیں کہ میں پوری لمبی ساری وہ بیان کروں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت، یہ کتاب ہمارے حضرت والا کی چھوٹی سی کتاب ہے، اس کو پڑھیے۔ ہم نے اسی گروپ پر بھیجا باقاعدہ ایک مرتبہ کہ بھائی اس کی جس سے چاہے تو PDF نکال لو، اس کو پڑھ کے دیکھے تو پتہ چلے گا دنیا کی ویلیو اور حقیقت ہے کیا۔ پھر احساس ہوگا کہ ہائے رے ہائے، میں کتنا وقت دنیا کو دے رہا ہوں اور آخرت سے میں کتنا غافل ہوں کہ میرے تو اوقات کا تناسب اگر لگاؤں تو 90 95 98% میرا تو سارا وقت دنیا کی چیزوں میں جا رہا ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ عز و جل نے، اللہ تبارک و تعالی نے، حق جل وعلا نے قرآن کریم میں دنیا کی زندگی کو متاع الغرور کہہ کر، میرے بھائیوں، دھوکے کا گھر کہہ کر ساری حقیقت کھول دی ہم پر، اور لہو و لعب، اسے لہو و لعب فرمایا۔ مال و دولت اولاد کے سلسلے میں تکاثر و تفاخر، یہی دنیا کی حقیقت، غرور کی جگہ بتائی۔ اسی لیے ایک روایت میں کبھی کبھی فجر کی نماز کے بعد بیان کیا کرتا ہوں، اکثر جب سفر میں ہوتا ہوں تو ایک آدھ حدیث شریف فجر کی نماز کے بعد پڑھ کر مختصر سی اشراق تک کی کچھ تشریح کر دیتا ہوں۔ تو اس حدیث شریف پر بھی بسا اوقات مختلف جگہوں میں تشریح کا موقع ملا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کے سینے کو ایمان اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ تو اب ذہن میں تو یہ آئے گا ہم سب سننے والوں کے، بھائی میں مسلمان ہوں تو میرا سینہ اسلام کے لیے کھلا ہوا ہے۔ ہر شخص یہ سوچے گا کہ سینہ کھلنے کا مطلب یہ ہے مسلمان ہو جانا، میں مسلمان ہوں تو میرا سینہ اسلام کے لیے کھلا، نہیں 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 نہیں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ان النور اذا دخل فی الصدر انفسح، سینے میں جب نور داخل ہوتا ہے تو وہ کشادہ ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت پوچھی، هل لدلک من علم یعرف به، کوئی نشانی جس سے پہچان ہو؟ یہ ہے میرے پیاروں سننے کی چیز۔ اللہ عز و جل حقیقت عطا کر دے ہم کو۔ بیانات اور معلومات نیٹ پر آج بہت ہے اور گوگل میں بھری ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے ہمارے قلب و قالب میں اتار دے، جسم اور دل دونوں میں اتر جائیے۔ التجافی عن دار الغرور، دھوکے کے گھر سے اپنے کو دور کرنا، والانابۃ الی دار الخلود، اور ہمیشہ رہنے کے گھر کی طرف اپنے کو متوجہ کرنا، والاستعداد للموت قبل نزولہ، موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری۔ سبحان اللہ العظیم، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کلمات میں دلیل بھی ہے، دعوے کے ساتھ دلیل بھی۔ کیا مطلب؟ کیوں ہم دور کریں اس دنیا سے اپنے کو؟ فرمایا یہ دھوکے کا گھر ہے، تو دھوکے کی چیزوں میں پھنسنا چاہتے ہو؟ اگر دھوکے کی چیزوں میں پھنسو گے تو حقیقت سے غافل نہیں ہو جاؤ گے، اور پھر حقیقت کھوئی نہیں جائے گی۔ یہاں کی خوشیوں میں، لذتوں میں، عیشوں میں، اور تعیشوں میں، اور جو بڑی بڑی اس میں اگر پھنسے ہم، کھوئے جائیں گے۔ تو دنیا سے دور ہونا نہیں فرمایا، دار غرور سے۔ سبحان اللہ، دلیل بھی ہے کہ جب یہ دھوکے کی جگہ ہے، پرندے بھی اگر ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ دھوکہ مت کھاؤ، واقعات میں آپ کو کیا بتاؤں، وقت نہیں ہے۔ والانابۃ الی دار الخلود، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا مبارک کلمات ہیں۔ اس میں بھی دلیل موجود ہے کہ ہم متوجہ رہیں آخرت کی طرف، تو دلیل بھی ہے۔ یہ نہیں فرمایا الانابۃ الی الاخرہ الی دار الخلود، ہمیشہ کا گھر۔ میرے پیارو، ٹھنڈے دل سے سوچنا، اگر ابھی ملک الموت آئے اور روح نکل جائے، بدن گیا ایک طرف، مٹی بنا، ہم چلے عالم ارواح میں، پیارو ایک بھی چھوٹے سے چھوٹے عمل کا موقع ہے بعد میں؟ گنتے جاؤ دن، ایک دن گیا، ہفتہ گیا، مہینہ گیا، سال گیا، 2 سال گئے، 10 سال گئے، 1 لاکھ سال گئے۔ میں تو کبھی سوچتا ہوں تو کانپ اٹھتا ہوں کہ اللہ ہم کتنے دھوکے میں ہیں۔ کیا زندگی ہے ہماری، 60-50 سال کی زندگی، اور وہ بھی بھروسہ نہیں ایک لمحے کا، اور اس کی خاطر دنیا میں ایسے مگن۔ کتنے ہیں جو بیان سن رہے ہوں گے بہنوں کی میراث نہیں دی، مگن مست۔ کتنے ہیں جو بیان سن رہے ہوں گے لوگوں کے قرضے، لوگوں کے حقوق، لوگوں کی چیزیں دبا رکھی ہے۔ میرے پیارے لمحے کا پتہ نہیں۔ میں تو صرف یہ کبھی سوچ کر دل کے اندر پتہ نہیں کیسے کیسے فیصلے کر کے اٹھتا ہوں، کیا سوچ کر کہ میاں اتنی سی مختصر سی زندگی کی، اور اس کے بدلے میں جو سودا ہے، وہ جو سودا ہم کرنے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، وہ اتنی طویل زندگی کا ہے۔
کہ اگر 50-60 سال کوئی ہر لمحہ بھی اللہ کی یاد میں لگا رہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا رہے اور مجاہدات ہر لمحہ اٹھاتا رہے، حالانکہ اللہ عز و جل اپنے پیارے بندوں کو دنیا میں بھی جنت بناتے ہیں، دنیا میں بھی بہت راحت و آرام دیتے ہیں، کیونکہ راحت و آرام کی حقیقت دل کا آرام ہے۔ لیکن میں ایک بات کہتا ہوں فرض کرنے کو کہ مشقت اٹھاتے رہے 50-60 سال تک اور مر کر جو سے ٹھنڈک ملے، روایت میں مضمون موجود ہے، دونوں قسم کے ہیں۔ بعض وہ بندے جو زندگی بھر مشقتوں میں رہے، جب دنیا سے جانے کے بعد جنت کی نعمتوں میں انہیں غوطہ دیا جائے گا اور ان سے سوال کیا جائے گا بتاؤ کیا تم نے کبھی تکلیفیں دیکھی؟ تو وہ بندہ یہ کہے گا اللہ تعالیٰ سے یا اللہ مجھے تو بالکل یاد نہیں ہے، میں کبھی تکلیف میں تھا، مجھے بالکل یاد نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایسی کمال کے اعتبار سے اور کیفیت کے اعتبار سے اور کمیت کے اعتبار سے اور کوالٹی کے اعتبار سے اور کوانٹیٹی کے اعتبار سے جی ہر لحاظ سے اتنی نعمتیں ہیں اور ایسی اعلیٰ درجے کی ہے، سب بھول جائے گا آدمی۔ یہیں سے بیچ میں ایک نصیحت کرتا چلوں میرے پیارے بھائیوں بہنوں، یاد رکھو کیا یاد رکھو کہ زندگی میں جو کچھ تھوڑے بہت صبر کے حالات آئے کر لو، بہت بڑی نعمتیں ملنے والی۔ اللہ کے یہاں صبر کرنے والوں کا صبر ضائع نہیں جاتا ہے، نہ سمجھنا، معاف کرنے والوں کا معاف کرنا۔ کوئی ستا رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، ہم حقوق ادا کیے جا رہے ہیں اور فلاں ہمارے حقوق ادا کرنے کا نام نہیں لے رہے۔ والدین ہیں، اولاد کے ساتھ شفقت جاری ہے، اولاد ہے والدین کی عظمت جاری ہے، شوہر ہے بیوی کے حقوق پورے کر رہا ہے، بیوی نہیں کر رہی، بیوی ہے شوہر کے حقوق پورے کر رہی ہے، لیکن شوہر کو کوئی التفات اور توجہ نہیں ہے، لیکن کیے جاؤ۔ الا ولیعفوا ولیصفحوا، درگزر کرتے رہو، معاف کرتے رہو۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، میں تو اس پر عرض کر رہا ہوں کہ دنیا سے جب جائے گا آدمی اور آخرت کی اتنی طویل زندگی، ابھی اسی کورونا میں ہمارے بہت سے جاننے والے گئے، بڑا سبق مل رہا ہے، بہت ہی عبرت ہوئی، اور عبرت یہ ہوئی چپکے سے ایک دم سے جو ہے مٹی کے گڈھے میں جا کے چلے گئے، اب کچھ کرنے کا موقع ہے نہیں۔ لہذا اے لوگو جو دنیا سے جا چکے ان سے عبرت لو، اے لوگو جو دنیا سے جا چکے ان سے عبرت لو۔ دنیا وفا کرنے والی نہیں ہے، اور دنیا میں وفا نہیں ہے۔ یہ تو 50-60 سال جو اس کے پیچھے جس نے اپنے صبح و شام رات و دن اپنی نیند اور آرام سب کو قربان کیا ہو، یہ چند گھنٹوں کے بعد نکال کے اپنے اندر سے پھینک دیتی ہے۔ اور اگر میں عرض کر دوں یہ جڑ ہے، جڑ اگر یہ رزیلہ دل سے نکل گیا نا، اگر دل سے دنیا کی محبت صاف ہو گئی اور دل اس سے صاف ہو گیا اور یہ نکل گئی، تو پھر یہ دل خالی نہیں رہتا۔ یہ دل اللہ کا گھر ہے۔ ما وسعنی ارضی ولا سمائی ولکن وسعنی قلب عبد المؤمن۔ جب یہ سارے رذائل نکلیں گے اور یہ دنیا اور یہ ساری چیزیں نکلیں گی تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت اپنی تجلیات کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ اپنی تجلیات کے ساتھ اس دل کے اندر سماتے ہیں۔ جڑ ہے، اکثروا ذکر ہادم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت کی کثرت سے یاد کیا کرو۔ میرے عزیزو، قرآن میں اللہ عز و جل نے بہت کچھ بیان کیا ہے، لیکن سارا بیان نہیں کرنا۔ جو مضمون میں بھی کہہ رہا تھا اس کے متعلق ہے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے۔ اس لیے اپنے اوقات زندگی کو، صبح و شام کی سوچوں کو، فکروں کو جی، اور اپنے تعلقات اور علائق کو اور اپنے رابطوں کو دین پر قربان کرو، دین پر۔ یہ ہے سمجھداری کی بات۔ ہائے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مثال دی ہے، انگلی پانی میں ڈالو اور ڈال کے نکالو، دریا میں کسی میں ڈالو اور پھر اس پہ پانی پہ انگلی پہ دیکھو کتنا پانی ہے۔ دھیان سے سنو میرے عزیزو، دنیا کی تھوڑی سی حقیقت بتانا چاہتا ہوں تاکہ قلب ملائم ہو، دل ملائم اور نرم ہو، اور ہم اپنے اوقات حیات جو بہت زیادہ دنیا کے پیچھے اور مال و دولت کے پیچھے اور ان چیزوں کے پیچھے لگاتے ہیں، تو ہمیں احساس ہو کہ ہمارا زیادہ وقت آخرت میں عبادت میں لگاؤ، قرآن کی تلاوت میں لگاؤ، اللہ کے سامنے رونے میں دھونے میں سجدوں میں لگاؤ، تسبیحات ذکر و اذکار میں لگاؤ۔ پورا قرآن بھرا ہوا ہے، وسبح بالعشی والابکار، سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، طلوع شمس و غروب شمس سے پہلے صبح و شام میں اللہ کی تسبیح بیان کرو، درود شریف، تلاوت، ذکر ہے۔ اور یہ سب کب ہوگا؟ کب؟ کیا جس دن چارپائی پہ لیٹ جائیں گے موت کی انتظار میں، اس دن
یہی قیمتی وقت ہے، اس لیے جوانی کا الگ سوال ہے، جوانی کہاں گزری؟ تو انگلی پانی میں جی دریا میں ڈالی، دیکھو کتنا پانی آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جتنا پانی اس کے اوپر تمہاری انگلی پر آیا ہے، اتنا بھی تناسب دنیا کا آخرت سے نہیں۔ کان کٹا ہوا جی اور مرا ہوا مردار بکری کا بچہ، کان کٹا ہوا مردار بکری کا بچہ، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، صحابہ سے پوچھا کوئی اس کو 1 درہم میں لینے کو تیار ہے؟ فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے، اللہ کے رسول 1 درہم میں کیا کریں گے اس کو لے کر؟ اسے تو ویسے بھی نہیں لے گا کوئی۔ فرمایا خدا کی قسم دنیا اس سے بھی زیادہ گھٹیا ہے اللہ کی نگاہ میں، اور ہماری نگاہوں میں ہم تو اپنا ایمان بیچ ڈالتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں، دھوکے دے دیتے ہیں، بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے۔ کتنے بھائیوں بہنوں میں ابا کی میراث کے سلسلے میں کیسے کیسے جھگڑے ہو کر کیا سے کیا ہو گیا۔ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، اگر دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کسی کافر کو پانی کا گھونٹ نہ ملتا۔ حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہم نے پیارا انداز سے اس بات کو سمجھایا، اور کیا فرمایا کہ مچھر کے پر کے برابر پوری دنیا۔ تو چلو مانو اس میں تو حدیث میں اگر ہوتی ہے نہیں، لیکن چلو مانو مچھر کے پر کے برابر۔ اب اس پوری دنیا کو حصوں میں تقسیم کرو، سینکڑوں ملک ہے، ہر ملک پر مچھر کے پر کا کتنا حصہ گیا؟ پھر جو اس ملک میں رہنے والوں پر، ہر شہر ضلع میں گاؤں میں قصبے میں، وہ آدمی جو 1 ملین 2 ملین 10 ملین کا مالک ہے، کون سے نمبر پہ آئے گا؟ وہ کروڑویں حصے پر، اسے اربوں خربوں والا حصہ ملے گا مچھر کے پر کا۔ اس پر فخر کر رہا ہے، اس پر اکڑ رہا ہے۔ سب چھوٹ جائیں گے ایک دن میرے عزیزوں، سب چھوٹ جائیں گے۔ مال کی حرص اور دنیا اور اپنی جاہ کی حرص، یہ بھی دنیا ہے۔ یہ جو ہم بڑائی اور اپنا نام اور اپنا شہرہ، یہ بھی دنیا ہے۔ مال اور یہ دونوں حدیث شریف میں آیا، دو بھیڑیے ہوں اور بھوکے ہوں، سننا غور سے، 2 بھیڑیے ہوں اور بھوکے ہوں، ان کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دو تو وہ اس ریوڑ میں کیسا فساد برپا کریں گے۔ فرمایا دین کے سلسلے میں انسان میں جو فساد ہے، یہ 2 چیزیں ایسے بھوکے بھیڑیے ہیں، کیا؟ مال کی اور جاہ کی، مال کی اور نام اور شہرتوں کی جو حرص ہے، یہ ایسے بھیڑیے ہیں کہ یہ اس سے زیادہ دین میں فساد مچاتے ہیں، اس سے زیادہ۔ میں پیر بنوں، بڑا شیخ بنوں، میں بڑا واعظ و مقرر، جامع قرطبہ اور جامع بغداد اور جامع فلاں کی اس میں کھڑا ہو کے خطبہ دوں، ممبر کو سجاؤں، اور میں قاضی بنوں اور میں وہ بنوں اور یہ بنوں، اور حاکم اور صدر اور وزیر اعظم اور علاقے کا فلاں بنوں اور یہ بنوں۔ بہرحال یہ سارا دنیا ہے۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ آخرت کا گھر ہم اس کے لیے بناتے ہیں، یہ آخرت یعنی جنت کی نعمت ہے، وہاں بہاریں کس کو ملے گی؟ دنیا میں جو بڑائی اور علو و فساد نہیں چاہتے۔ اے عزیزو، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کا خود اسوہ، آپ کا عملی نمونہ، چارپائی پہ لیٹے حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، اور بھی کئی روایتیں ہیں، اس پہ لیٹے ہیں چٹائی پہ لیٹے ہیں، نشانات بدن پر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود دیکھ کر جی حیران رہ گئے اور کہا اللہ کے رسول، ہم آپ کے لیے یہ نہ بنا دیں کوئی اچھا سا بسترا وغیرہ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلاصہ یہ ہے کہ میری مثال اس دنیا کے ساتھ ایسی ہے جیسے ایک مسافر چلا جا رہا ہو اور کسی درخت کے نیچے، سائے کے نیچے آرام کے لیے تھوڑی دیر کے لیے لیٹا اور چلتا بنا۔ پیارو، ہماری آنکھوں کے سامنے ہے روزانہ کتنے چلتے بن رہے ہیں اور کتنے چلے گئے، کیا کیا پیچھے چھوڑ گئے، بولو کیا لے کے گئے ساتھ۔ یہ ہے وہ دنیا کی محبت کے رذیلہ جو ہمیں اپنی اولاد کو عالم بنانے نہیں دیتا، دین سکھانے نہیں دیتا۔ انہیں ڈگریاں دلواؤ، انہیں بزنس میں آگے بڑھاؤ، چاہے ان کے دل کا ستیہ ناش ہو جائے، دل کہہ رہا ہوں، چاہے ان کے دل کا محبت کی، دنیا کی محبت اور مال کی محبت اور مال کو زیادہ کرنے اور بڑھانے کی محبت اور بڑے بڑے بنگلے اور فلاں بنانے کی محبتوں میں دل کا چاہے ستیہ ناش ہو رہا ہو، نہ نماز با جماعت ہے، نہ تہجد ہے، نہ تلاوت ہے، نہ صحیح طرح سے دینی وضاقت ظاہر و باطن میں ہے، بس وہ بڑھنا چاہیے۔
یہ ساری دنیا کی محبت ہے، یاد رکھنا۔ ہزاروں ہم تبلیغوں میں جائیں اور بزرگوں سے تعلق رکھیں، لیکن اگر اپنے اور اپنی اولاد کے بارے میں اتنا بھی خیال نہیں ہے، یہ ساری وہ ہے حب الدنیا راس کل خطیہ، ساری خطاؤں کی جڑ ہے میرے بھائیو، یاد رکھنا، ساری خطاؤں کی جڑ ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اس لیے یہ مضمون میں نے کل نہیں چھیڑا تھا، میں نے کہا ذرا اطمینان اور تسلی سے میں اس کو بیان کر لوں۔ الدنیا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له۔ بے وقوف دنیا کے لیے جمع کیا کرتا ہے، ضرورت کے بقدر کمائے گا، دنیا دار دیندار سب کمائیں گے، لیکن دل نہیں دے گا دیندار آدمی، اور دنیا دار ہمیشہ حل من مزید حل من مزید حل من مزید، اور آئے اور آئے اور آئے، جمع کرتا جائے گا جمع کرتا جائے گا۔ میرے عزیزو، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نمونہ ارشادات، پھر اس کے بعد صحابہ کرام کی زندگی دیکھ لو۔ کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، کندھا پکڑ کے فرمایا تھا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کس کا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا۔ چلتا مسافر راہ پار کرتے ہوئے، راستہ عبور کرتے ہوئے، اذا اصبحت، اسی لیے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، جی اذا امسیت فلا تحدث نفسك بالمساء، جب شام ہو تو صبح کی اور صبح ہو تو شام کی، دل میں خیال نہ لانا، دل میں خیال نہ لانا۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ والے بننا چاہتے ہو، جی نیک اور ولی بننے کا شوق ہے، اللہ کا تعلق قلب میں چاہیے، تزکیے کی دولت چاہیے کہ قلب مزکہ و مجلہ اور صاف ستھرا ہو۔ اگر قلب کو صاف ستھرا کرنا چاہتے ہو تو اس دنیا کی محبت کو کھرچ کے صاف کرنا پڑے گا۔ کون کھرچے گا؟ جس طرح دنیاوی جسموں کے مریض خود ٹھیک نہیں ہوتے، ڈاکٹر کی دوائی لینی پڑتی ہے، کبھی کبھی ایڈمٹ ہونا پڑتا ہے وہاں ہاسپٹل میں، اللہ والوں کے پاس کبھی کبھی میرے بھائیوں ایڈمٹ ہونا پڑے گا، اور وہ اندازہ لگائیں گے کہ اس کے دل سے دنیا کی محبت کا یہ رذیلہ اور یہ مرض اور یہ بیماری، سنگین اور سخت بیماری نکل گئی، اور نکل رہی ہے آہستہ آہستہ، اور ضرور نکلتی ہے۔ اللہ عز و جل کے کلام میں، باتوں میں، احادیث شریفہ میں، آیات قرآنیہ میں، اللہ والوں کی باتوں میں، ان کی مجالس میں یہ تاثیر موجود ہے۔ اللہ والے کی تو خاص پہچان ہی یہی ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر دنیا کی طرف سے دل ہٹ رہا ہو، آخرت کی طرف جا رہا ہو۔ میرے عزیزو، میرے بھائیو، یہ فکر کرنے کی بات ابھی ہے، ورنہ جس دن بستر پر لیٹے ہوگے پھر تمنا کرو گے، ہائے کتنے مواقع ہم نے گوا دیے، ہائے افسوس کتنی مرتبہ کیسے کیسے بیانات سنے، لیکن پھر بھی تس سے مس نہ ہوئے، کل اور کل اور کل اور اگلا مہینہ اور اگلا ہفتہ اور صبح اور شام کرتے کرتے ہائے افسوس میری سالوں کی زندگی گزر کر میں آج یہاں ہاسپٹل میں بستر پہ لیٹ کر اپنی زندگی کے آخری لمحات و ساعات کو گنتی کر رہا ہوں کہ نہ معلوم کب یہ میرے سانس ختم ہوں گے اور یہ میرا جسم جا کے خاک میں ملے گا، اور اس دنیا سے میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الوداع کہوں گا، جس کی طرف نہ کبھی لوٹنا نہیں ہوگا۔ میرے پیارو، یہ ایسا دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا، جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا اور پھر لوٹ کر کبھی نہ آنا۔ اور میں نے بیچ میں ایک قطعہ اس میں بڑھایا ہے، جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا اور نہ معلوم کب چلتے بن جانا اور پھر لوٹ کر کبھی نہ آنا، ایسی دنیا سے دل کیا لگانا۔ اخیر میں حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی اس کو پڑھتے ہیں، یہ ہے ارشاد قطب زمانہ۔ سچی بات ہے، حقیقت ہے، حقیقت۔ اللہ والے سے کسی نے کہا تھا کس کا جنازہ، انہوں نے کہا یہ تو تیرا جنازہ۔ حضرت مذاق کر رہے ہیں، میرا جنازہ؟ کہ چلو میں تیرا جنازہ نہیں تو بھائی میرا جنازہ۔ اللہ والے ہمیشہ مگن رہتے ہیں اللہ کی یاد میں، فکر آخرت میں۔ وہ بیچارہ نہیں سمجھا تو حضرت نے سمجھایا کہ بھائی جب جنازہ دیکھو تو یہ تصور کرو کہ میرا ہی جنازہ ہے، اس وقت یہ سب فکریں چھوڑو کس کا جی کیوں؟ الا یا ساکن القصر المعلا ستدفن عن قریب فی التراب قلیل عمرنا فی دار دنیا فمرجعنا الى بیت التراب۔ یعنی اس کا مفہوم یہ ہے، اے دنیا کے محلوں میں شاندار قسم کے بالا خانوں میں زندگی گزارنے والے اور رہنے والے، ان قریب تجھے مٹی میں دفن کر دیا جائے گا۔
ہائے قلیل عمرنا فی داری دنیا، بہت تھوڑی سی زندگی ہے دنیا میں ہماری اور جلدی ہی مٹی کی طرف لوٹو گے۔ یا صاحبی لا تقترر بتنعمی، اے میرے دوست دنیا کے ناز و نعم سے دھوکہ نہ کھانا۔ فالعمر ينفد والنعیم یزول، عمر چلی جا رہی ہے اور یہ جو ظاہری عیش نظر آتے ہیں سب ختم فنا ہو جائیں گے، سب ایک دن چھوٹ جائیں گے، سب چھوٹ جائیں گے میرے پیارو میرے عزیزو۔ ہاں ہم سے ماضی میں جو تھے سب سے چھوٹ گئے۔ وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً، جب قبر کی طرف کسی جنازے کو اٹھاؤ تو سوچ لینا آج تو حامل ہے اور کل تو محمول ہوگا۔ آج تو نے جنازہ اٹھایا ہے اپنے کندھے پر، ان قریب وہ دن آ رہا ہے کہ تو اٹھایا ہوا ہوگا اور دوسرے لوگ تجھے اٹھا رہے ہوں گے۔ بہرحال اختصار کے ساتھ میں نے ذرا تھوڑا سا اس میں تفصیل کر لی، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جڑ ہے، جڑ یہ جڑ ہے، میرا نام، میری شہرت، میرا مال، میرا عیش، اور اسی میں انسان صبح سے شام ہو رہی ہے۔ صبح اٹھتا ہے تو یہی فکر، آج کتنا کہاں سے کماؤں، کتنا کہاں سے جمع کروں، کتنا کہاں سے لاؤں۔ ہزار والا لاکھ کی فکر میں ہے، لاکھ والا ملین کی فکر میں، ملین والا بلین اور کروڑوں کی فکر میں ہے، لاکھ والا کروڑوں کی فکر میں ہے، بس اسی میں چل رہا ہے۔ وما يملأ جوف ابن آدم الا التراب، انسان کا پیٹ مٹی بھرتی ہے، مٹی۔ ناموں والے، اے میرے بھائیوں، بیان سننے والوں، تمہیں میں علاج بتا رہا ہوں جی۔ یہ جو دنیا کی محبت ہے اس کا علاج سن لو، سوچ لیا کرو تھوڑی بہت دیر کے لیے روزانہ۔ بڑے بڑے نامور چلے گئے، اس لیے نام میں کیوں چاہوں؟ اللہ تعالیٰ سے کہنا چاہیے، اللہ نام ہے، عزت ہے، بڑائی ہے، شہرت ہے، پاکیزگی ہے، تقدس ہے، جی بلندی ہے، علو شان ہے، یا اللہ یہ تو سب آپ کو زیب دیتی ہے، میں تو بندہ ہوں، میری تو شان ہی اصل مٹنا ہے، مٹنا حقیقت یہی ہے۔ ارے کتنے بڑے بڑے کیسے کیسے آئے، پتہ نہیں کہاں کہاں قبریں بن گئی، کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا، سب فنا ہو گئے۔ یہی حال ہمارا بھی، اور ہماری اصل فنا ہے، بقا صرف اللہ کے لیے، یعنی دنیا کے اعتبار سے، ورنہ مومن، ورنہ انسان مرنے کے ایک بار زندہ ہونے کے بعد حقیقت میں فنا نہیں ہوتا، وہ یہاں سے اللہ کے پاس پہنچتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں انتقال ہو گیا۔ تو میرے عزیزو روزانہ غور کر لیا کرو، میرے ساتھ چلنے والے، دسترخوان پر بیٹھنے والے کیسے گئے، اور میسیج آیا فلاں کا انتقال ہوا، ایک دن اس میسیج کو سب نے ڈیلیٹ کر دیا۔ میں جب ڈیلیٹ کرتا ہوں اور میسیج آتا ہے تو سوچتا ہوں یہ اس بیچارے کی یادگار کی ایک آخری وہ تھی، آج یہ ڈیلیٹ، تھوڑے دنوں کے بعد اس کے آثار و نشانات بھی سب ختم ہو جائیں گے۔ پھر میرے پیارو تمہیں تمہاری اولادیں اور نسلیں ایسا بھولیں گی کہ ہوا بھی نہیں ہوگی ان کو کون تھا میرا دادا پردادا جس کی زمینوں میں اور کھیتوں میں اور بلڈنگوں میں اور ان مارکیٹوں میں مزے لے رہا ہوں۔ اور ہمارا حال یہ ہے حقوق واجبہ دینے کو تیار نہیں، اولاد اور بیوی بچوں کے پالنے کی فکر میں۔ توبہ توبہ توبہ، یہ دنیا کی محبت نہیں تو کیا ہے بتاؤ؟ ناجائز پیسے لوگوں کے دبا لینا اور پلاٹ دبا لینا اور لوگوں کے قرضے نہ دینا، جی، اور میراث نہ دینا، اور یہ ساری چیزیں، اور پھولتے پھلتے رہنا، اور گھر میں بیوی بچوں کے لیے سامان لاتے رہنا، بھرتے رہنا، اگر یہ دنیا کی محبت نہیں تو کیا ہے؟ میرے پیارو یاد رکھنا جب تک یہ ہوگی، اور پھر اس پر ایک اور بھی نقصان ہے، آخرت پہ اعمال اس کے بدلے میں دینے ہیں۔ لیکن میں تو کہہ رہا ہوں حلال اور جائز کی بھی جو دنیا ہے اس کی بھی محبت کو دل میں جگہ نہ دو، محبت کو دل میں جگہ نہ دو، اسے نکال کے صاف کر دو۔ پانی کشتی کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر پانی کشتی کے اندر جائے گا تو پوری کشتی کو کشتی والوں سمیت لے کے ڈوب جائے گا، سب کو ڈبو دے گا۔ اس لیے دنیا بقدر ضرورت ہو، اس میں دل کا انہماک نہ ہو، لگاؤ نہ ہو۔ میرے عزیزو روزانہ رات کو تھوڑی دیر کے لیے، یہ آخری بات کہہ کے چلتا ہوں، روزانہ تھوڑی دیر کے لیے محاسبہ اور مراقبہ کر لیا کرو تاکہ دل سے یہ رذیلہ نکلے۔ محاسبہ کیا کرو؟ آج میں نے 24 گھنٹے دنیا کے کاموں میں، مشغلوں میں، جھمیلوں میں اور دنیا کے دھندوں میں، جی کتنا میرا وقت لگا 24 گھنٹے میں، اور دین کے کاموں میں کتنا لگا پیارو؟ ہاں تو پتہ چلے گا یہ جو تقریر کرنے والے، بیان کرنے والے لوگ کر رہے ہیں، ہم سن کر کچھ زندگی میں تبدیلی بھی ہے۔ اور یہ غور کر لیے تو ایک ہے محاسبہ، اس کو کہتے ہیں مراقبہ، دھیان کر لیا کرو، میں چلا، چھوڑی ساری چیزیں پیچھے، رہ گئی سب یہیں، اب اولاد اور سارے جو بچے ہیں وہ وراثت کے جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں، مال ہے میرا، کمایا ہوا میرا، اور کیسے مزے لے کے وہ اب جو ہے جھگڑ کر اپنے عیش کریں گے۔
2 سال کے بعد کوئی آ کے اگر کہے نا ان مولانا کے نام پر فلاں کے نام پر جو ابا تمہارے چلے گئے کچھ دے دو اللہ کے نام، کہیں گے بھائی ابھی یہاں بہت ہماری شادیاں ہیں اور فلاں ہیں اور گھر بننا ہے اور مکان بننا ہے، پیسہ نہیں ہے، جاؤ۔ ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ہوش کے ناخن لینے چاہیے اپنی حالت حیات میں اور زندگی میں میرے بھائی۔ ہاں کرو، اولاد کے لیے کرو، چھوڑو اولاد کے لیے چھوڑو، نو پرابلم، حدیث شریف میں آیا، اس میں کوئی حرج اور قباحت کی بات نہیں ہے، لیکن اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے ساتھ بالکل صاف شفاف رکھیے، اپنے قلب کو اس دنیا کی محبت سے بالکل خالی اور صاف شفاف رکھیے۔ آخرت کی محبت اتنی ہو کہ الموت تحفۃ المومن، موت مومن کا تحفہ ہے، اور موت حبیب و محبوب کے درمیان ایک پل ہے۔ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اپنے اختیار سے ہم اس تحفے کو لینا نہیں چاہتے، کیوں؟ گناہ کر رہے ہیں تو عذاب کا ڈر ہے، ورنہ سچ پکے مومن کے لیے صحابہ کرام اور اولیاء اللہ ان کو پتہ چلتا تھا، بہت سو کو کشف ہو جاتا تھا تو خوشی میں جھومنے لگتے تھے، ہم دنیا سے جا رہے ہیں۔ یہ تھے وہ لوگ کہ جن کو آخرت کی محبت تھی، جی قلب مزین تھا اور متحلی تھا، جی آخرت کی محبت کی صفت سے اور دنیا کی محبت سے ان کے دن خالی تھے۔ اللہ عز و جل اپنی رحمت سے ہم سب کو یہ صفت عطا فرما دے۔ بدرجہ اتم و اکمل اللہ عز و جل ہمیں آخرت کی محبت دل میں پیدا فرما دے، اور دنیا کی محبتوں اور جھمیلوں اور دھن اور دھیان سے اور فکروں سے اللہ تعالی ہمارے دل کو خالی فرما دے، صاف فرما دے، جی اور اپنی محبت ادا کر دے، اور ہمیں تزکیہ نفس کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وصلی اللہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔